तो बहन ने कहा कि ये कल के कुछ सवालात हैं जो बाकी हैं। छोटे बच्चे डिकार के लिए उनको जब हम एक तरीके से कंधों पर वो करते हैं और पीछे से पीठ जो है थपथपाते हैं, तो फिर वो डिकार लेते हैं। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि दूध जो है वो थोड़ा सा निकल आता है, तो ये पाक होता है या नापाक होता है। तो याद रखें कि जैसे ही बच्चे ने दूध पिया, दूध मुंह में है और वापस आ गया तो वो पाक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर दूध वो पी चुका है, डकार लेने में वो दूध वापस आ रहा है, तो वो नापाक है, उसकी नापाकी का हुक्म होगा। तो लिहाजा अगर ख़ातून के यहाँ कपड़ों पर गिर गया है तो उसे पाक करना ज़रूरी है। फिर एक सवाल ये हुआ कि एक बेवा औरत है, तो क्या वो वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर शादी कर सकती है या नहीं? देखिए, बेहतर तो ये है कि वालिदैन की इजाज़त शामिल हो, बेहतर सूरत यही होती है। लेकिन बहरहाल अगर वो कहीं किसी से बेवा औरत है, अगर शादी करना चाहती हैं, निकाह करना चाहती हैं, तो उन्हें इस बात का हक़ हासिल है। जब तक याद रखें कि लड़के और लड़की की, मर्द और औरत की रज़ामंदी ना हो तो उसके बगैर तो नहीं होता। उनकी रज़ामंदी है तो फिर वालिदैन की भी रज़ामंदी शामिल हाल हो जाए तो बरकतें हो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है वो बहन ने कहा कि इनकी बहन के पास 5 तोले हैं, तो उन्होंने 5 बेटों या बेटियों के नाम कर दिए जो नाबालिग हैं, तो क्या इन पर ज़कात होगी या नहीं? देखिए, 5 तोला इनके पास सोना है, गोल्ड है। अब इन्होंने 5 बेटों या बेटियों के नाम जो नाबालिग हैं उनके नाम कर दिए हैं, उनकी मिल्क कर दिया है और उनके लिए रख दिया है। तो अब चूँकि इनके पास 5 तोला सोना नहीं रहा, अब वो बेटों या बेटियों के नाम लगा हुआ है और वो नाबालिग हैं, तो अब ये ज़कात नहीं होगी, अब ज़कात नहीं होगी। और वैसे भी 5 तोला अगर होता भी तो सिर्फ 5 तोला हो और उसमें कोई रकम वगैरह ऐड ना हो, कोई जो है वो सिल्वर वगैरह ऐड ना हो, तो उस पर भी ज़कात नहीं होती। फिर कहा कि डिप्रेशन है, पानी का वहम होता है, हाथ धोते तो धोते रहते हैं। मेरी बहन, ये जितना आप सोचेंगी, जितना डिप्रेस होंगी, इतना ये मामला आगे बढ़ता रहेगा और नफ्सियाती वहम होता तौर है पे आपको नुकसान होगा। साइको होती रहेंगी। तो याद रखें कि वहम होता है, वसवसा होता है शैतान की तरफ से। तो शैतान आग से बना है और ये आग किससे ज़ायल होती है? पानी से। तो लिहाजा वज़ू कीजिए और इसी तरीके से जब भी ये वहम आना शुरू हो, अपनी जगह को चेंज कीजिए। और तीसरी चीज़, आप हाथ धो रही हैं, वज़ू कर रही हैं, एक मर्तबा यकीन के साथ आपने हाथ धो लिया, अब जितना भी वहम होता है उसको छोड़ दीजिए। याद रखें कि शक यकीन को ज़ाइल नहीं करता। एक चीज़ आपने की है, अब आपको शक हो रहा है कि मैंने ये नहीं किया, तो अब ये शक यकीन को ज़ाइल नहीं करेगा। आपने वज़ू किया, हाथ धोया, आपको यकीन है कि आपने हाथ धोया है, शक हो रहा है कि हाथ नहीं धोया, सही नहीं धोया, तो अब ये शक यकीन को ज़ाइल नहीं करेगा। आपका वज़ू हो गया, आपने हाथ धोया, अब तो पाकी हासिल हो गई है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कसरत से पढ़ा करें इंशाअल्लाह, तो आपको वहम और वसवसा नहीं होगा। कहा कि रोज़े में शुगर चेक करना ये जो है वो कैसा है? तो रोज़े में शुगर चेक कर सकते हैं, इसमें कोई कबात नहीं है। भाई ने कहा कोई चीज़ मिल जाए तो गरीब को दी है, तो नीयत नहीं की कि सवाब उसको जाए। मेरे भाई, कोई चीज़ मिल जाए ना तो इसे लुक्ता कहते हैं। इसका हुक्म ये होता है कि आसपास सारा पता करवाएं कि किसकी है, और जब साल तक अपने पास रखें और यानी हर जगह ऐलान करवाएं। अगर कोई नहीं आता लेने के लिए तो फिर आप किसी गरीब को दे सकते हैं, लेकिन जब भी वो आ गया तो आपको देना पड़ेगी। बिल्कुल, आप उसको साले सवाब नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको साले सवाब की नियत नहीं की, आपने दे दी है किसी को गरीब को, लेकिन जब भी वो लेने के लिए आएगा तो वो आपको देनी होगी। और बिल्कुल नहीं आता और एक तवील अरसा गुजर गया है, तो उतनी रकम किसी गरीब को दे दें, इस साले गरीब को दें और सवाब यही नियत करें कि सवाब उसको पहुँचे, ज़ाहिर कि उसकी चीज़ थी। अब आ जाइए आज के सवालात पर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ पर एक सवाल ये हुआ, बहन ने कहा कि जानवर मर जाए तो उसकी ताज़ियत करते हैं। गांव देहातों में ये होता है कि जानवर मर जाए तो वो सब जमा होते हैं कि भाई चलो आ जाओ, ताज़ियत करते हैं। ये कोई इवेंट नहीं है, कोई इस तरह खामखा रस्म और रिवाज नहीं है। हाँ, किसी का यहाँ नुकसान होता है तो वैसे भी कहा जाता है कि भाई आपका नुकसान हो गया है, अल्लाह ताला उसे पूरा करे। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जमा होना और खाने पीने करना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है और इस पर नहीं होना चाहिए ऐसा। और मुर्दे को झंझोड़ना, ज़ाहिर है कि मुर्दे को आप तकलीफ़ दे
دے رہے ہیں اور کہ تو کیوں چلا گیا, وہ اپنی مرضی سے گیا, اس کی مرضی ہوتی تو وہ جاتا ہی نہیں. ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, اس نے فرشتہ بھیجا ملک الموت, اس سے روح قبض کی. تو بہرحال اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, اور مردے کے لیے تکلیف بھی ہے, یہ کرنا جہالت ہے, تو یہ ایسا بالکل نہ کریں. اچھا جی, بھائی کے دیے ہوئے تحفے ہیں بہن کے پاس, اور والد کی طرف سے وراثت بھی ہے, ان کی اولاد مانگ رہی ہے. اب ساری چیزیں ان کی ہے, ان کی اولاد کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی زندگی میں ان سے مانگے, وہ اپنا خود کمائے خود کھائے, کوئی حق نہیں پہنچتا. اور اگر یہ چاہیں تو ان سب کو برابر دے سکتی ہیں, یہ ان کی ثوابدید پر ہے, ان کی مرضی ہے, نہیں مرضی تو نہ دیں. اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ خود بخود اولاد کو اور شوہر کو حصہ ملتا ہے. پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو پہلا رمضان کو, دوسرا والد صاحب کو. ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ پہلا قرآن رمضان کو اصال ثواب ہوگا, رمضان تو خود شفاعت کرنے والا ہے, اور دوسرا قرآن جو ہے وہ والد کو, ایسا نہیں ہے. بلکہ قرآن جب بھی آپ پڑھیں اپنے آپ کو ثواب پہنچتا ہے, اور جس کو بھی ثواب پہنچانا چاہتے ہیں, مردوں کو, جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو, زندوں کو, سب کو اللہ رب العالمین ثواب پہنچاتا ہے. لیکن ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں کہ پہلے رمضان کو اصال ثواب ہوگا, اس کے بعد کسی مرحوم کو یا کسی والد کو ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ظہر کے بعد قرآن کب تک پڑھ سکتی ہیں؟ ہر دن, یعنی آپ کے دن میں کوئی بھی وقت ہو علاوہ مکروہ اوقات کے کہ اس میں بہتر ہے کہ قرآن نہ پڑھا جائے, لیکن پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ جس وقت بھی قرآن پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں, جتنا آپ کا ذوق اجازت دے, چاہے وہ عصر کے بعد چاہے ظہر کے بعد, جتنا بھی آپ کو ذوق اجازت دے آپ پڑھ سکتی ہیں. ہاں یہ کہ جب ذوق ختم ہو رہا ہو یا دل نہ چاہ رہا ہو تو پھر اس وقت چھوڑ دینا چاہیے, لیکن جب ذوق ہے تو جتنا چاہے پڑھیں. یہ تو جتنا چاہے پڑھیں, اور پڑھنے کا ثواب بھی انشاءاللہ آپ کو ملے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بسم اللہ کر کے قرآن شریف پڑھنا, یہ کل بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے اور ہر سورت کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے, ثواب ہے. لیکن آپ کہیں کہ میں بسم اللہ پڑھ کے قرآن ختم کر لوں, ایسا نہیں ہے. یا قرآن کی ہر سطر پہ میں انگلیاں پھیرتی رہوں اور کہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن, تو قرآن کا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. بسم اللہ کا ثواب ہوگا, قرآن پڑھنے کا یعنی قرآن کی پوری تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا جو مکمل قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. شوہر جو ہے وہ نابینا ہے, کچھ کماتے نہیں ہیں, سونے کا سیٹ دیا تھا بھائی نے, شوہر نے, یا پتہ نہیں کس سے دیا, ان کے پاس تھا تو وہ بھائی نے لے لیا, اور اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. وہ اگر بھائی نے عاریۃً لیا ہے یعنی کہ بعد میں وہ واپس کرے گا, تو تب جب تک وہ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی. اگر آپ کی ملک میں بھی ہے, عاریۃً کسی کو دیا ہوا ہے, تو اس صورت میں بھی یعنی مثال کے طور پر وہ چیز آپ کی ہے نا, بھائی کے پاس ہے پھر بھی آپ کی ہے, تو وہ زکوٰۃ دینی ہوگی. لیکن اگر بھائی نے لے لیا ہے اور اسے بیچنا ہے تو وہ پھر آپ کی ظاہر کی ملک سے نکل گیا, وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو بھائی کے پاس ہے, تو جس کے پاس ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی, پھر آپ کو دینی نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک سوال یہ ہوا کہ بچوں کو سپارہ پڑھاتی ہوں, 3 سال سے میں نے پیسے لینا شروع کیے ہیں, آپ پڑھانے کے نہیں لے رہی, آپ ٹائم کے لے رہی ہیں, تو بالکل جائز ہے, اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے. قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا, بالکل ٹھیک, قرآن کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. تو اب یہ نہ کہیں میں پڑھانے کے لے رہی ہوں, آپ جو ٹائم دے رہی ہیں ان کو تو وہ آپ لے رہی ہیں, تو بالکل جائز ہے. بہن نے کہا کہ شوگر ٹیسٹ کرانا روزے میں بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نزلِ بد کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. سورہ قلم کی آخری 2 آیات ہیں, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. 3 مرتبہ پڑھیں ولا ختم درود شریف. اپنے اوپر جس پر بھی کسی چیز پر, سواری پر, گھر پر, جس پر بھی نظر کا خدشہ ہو تو یہ 3 مرتبہ پڑھ لیں ولا ختم درود شریف کے ساتھ, دم کر دیں تو انشاءاللہ نظر ہٹ جائے گی. بہن نے کہا کہ فتنوں کا زمانہ ہے تو فتنوں سے دور کیسے رہا جائے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کو تھام لیں, قرآن کے ساتھ جڑی رہیں, یہ قرآن ہمارا امام ہے. نبی علیہ السلام کی اتباع پکڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یاد رکھیں کہ ان مذہبی اسکالرز کی بات سنیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے قریب کرتے ہوں, جو صحابہ کرام اہل بیت اطہار سے, اولیاء کاملین سے قریب کرتے ہیں, ان کی بات سنیں. کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گی, اور انشاءاللہ فتنوں سے خود بھی محفوظ رہیں گی اور آنے والی نسل بھی محفوظ رہے گی. پھر اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دجال کے فتنے سے
محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف پڑھیں یا کم از کم سورہ کہف کی جو شروع کی 10 آیات ہیں یہ پڑھ لیں روزانہ، تو انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ بھائی نے کہا جسم پاک ہو، کپڑے ناپاک ہوں تو پاک کرنے میں جسم کو دوبارہ پاک کرنا ہوگا۔ جسم آپ کا پاک ہے، آپ نے کپڑے ناپاک پہنے ہوئے، اگر وہ ناپاکی جسم میں کہیں لگ گئی تو وہ تو صاف کرنی ہوگی، نہیں لگی سوکھے ہوئے ہیں، اب آپ نے ان کپڑوں کو دھویا ہے، جسم پر کوئی ناپاکی نہیں لگی تو جسم آپ کا پاک ہے، بس کپڑے دھو کر پاک کر لیجئے۔ پھر اس کے بعد نماز کی ٹوپی واش روم پہن کے جا سکتے ہیں، بالکل جا سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوا کہ نماز میں جو ہے وہ آیت ریپیٹ کرنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے؟ کوئی آیت اگر آپ نے غلط پڑھی، ریپیٹ کر لی تو سجدہ سہو اس پر نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع کی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں یا سجدے کی آپ نے وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لی یا ریپیٹ کر لی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں سجدہ سہو نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح کہا کہ شک ہے کہ جگہ ناپاک ہے، اگر وہ جگہ سوکھی ہوئی ہے تو اوپر جائے نماز آپ نے بچھائی، بہتر تو یہ کہ کہیں اور پڑھیں، لیکن جگہ سوکھی ہوئی کہیں اور جگہ نہیں ہے، اوپر اگر آپ نے جائے نماز اتنی دبیز ہے وہ بچھائی ہے کہ ناپاکی کا کوئی شائبہ ہو بھی نہیں سکتا، پھر تو نماز آپ کی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ جگہ گیلی ہے تو پھر نماز وہاں پر نہیں ہوگی، کسی اور جگہ پڑھیں۔ اور ایک سوال یہ ہوا کہ امتحان کے لیے وظیفہ بتائیں، تو آپ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یہ آیت کریمہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا۔ 3-4 سوالات رہ گئے تو انشاءاللہ کل ہم کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہم کل انشاءاللہ کوشش کریں گے ہمارے سوالات مکمل ہو جائیں انشاءاللہ، اور جو رہ گئے ہیں باقی ان ناظرین سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا کوئی سیگمنٹ ہے